خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کے سامنے یہودی عیدوں کے سلسلے کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور جیسا کہ اس ماہ میں اس سال کے شروع میں نے جوئش فیسٹیول یا جوئش فیسٹس کے تعلق سے سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ اور آج جس عید کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ بڑی خاص عید ہے۔ اس کا مسیحی ایمان کے اندر اور کلیسیا کے اندر بہت گہرا امپیکٹ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مسیحی نقطۂ نظر سے اور ببلیکل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے ہم نے یہودی عیدوں کے تعلق سے ایک تعارف کو دیکھا، اور پھر ہم نے پہلی، دوسری اور تیسری عید کے تعلق سے ہم نے دیکھا، جس میں عید فصح، عید فطیر اور پہلے پھلوں کی عید شامل ہیں۔ یہ تین عیدیں ہم نے دیکھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تینوں عیدیں مسیح میں پوری ہو چکی ہیں۔ آج ہم چوتھی عید کے تعلق سے ببلیکلی دیکھیں گے کہ اس کا مسیحی زندگی میں کتنا بڑا امپیکٹ ہے، اور کس طور سے کلیسیا کی ابتدا اس دن سے ہوئی۔ آج جو عید ہے، یقیناً آپ اس ٹائٹل میں دیکھ رہے ہوں گے، ہفتوں کی عید یا عید پینتیکوست، اور انگلش میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں دا فیسٹ آف ہارویسٹ اور دا فیسٹ آف پینٹیکوسٹ۔ اس کو شووت بھی کہتے ہیں، SHAVUOT یا SHAVUOTH، شووت بھی آج کل اسے کہا جاتا ہے۔ اور اس عید کا جو ہے ہمیں حوالہ احبار کی کتاب میں اس کے 23 باب میں ملتا ہے، اور لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے بھی آخری باب میں 24 باب میں ہمیں اس کے تعلق سے بہت کچھ ملتا ہے اشارہ۔ اب اس عید کا کیا امپیکٹ ہے، اس عید کا روحانی کیا مقصد ہے، اور یہ عید اسپرچولی یا روحانی طور پر کس چیز کو ظاہر کرتی ہے، یہ مسیحیوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے فرسٹ آف آل کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ غلط تعلیمات پھیلا رہے ہیں، اور دوسری بات کہ پینٹیکوسٹ کی عید جو ہے وہ مسیحی ایمان کا بطور کلیسیا آغاز ہے، اور پہلی کلیسیا جو قائم ہوئی وہ پینٹیکوسٹ کے دن قائم ہوئی، جس کی وجہ سے جو انڈیجینس چرچز ہیں، اوریجنل کلیسیائیں ہیں، وہ پینٹیکوسٹل کلیسیائیں کہلاتی ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بہت سے دیگر کلیسیائی لوگ جو ہیں وہ پینٹیکوسٹلز کو کہتے ہیں کہ یہ تو نئی کلیسیا ہے، نئے لوگ ہیں، نیا فرقہ ہے، نیا فیتھ ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ یہ پہلی کلیسیا جو قائم ہوئی پینٹیکوسٹ کے دن قائم ہوئی۔ ہمیں بائبل میں کسی جگہ پر بھی کسی اور کلیسیا کے قائم ہونے کا کوئی حوالہ ایسا نہیں ملتا کہ یہ انگلیکن کلیسیا قائم ہوئی تھی، یہ کیتھولک کلیسیا قائم ہوئی تھی، یہ پریسبیٹیرین یا سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ یا اور دیگر کلیسیائیں جو ہیں۔ لیکن بائبل پروف پیش کرتی ہے، جس کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا، کہ پینتیکوسٹ کے دن کلیسیا نے جنم لیا۔ مسیح کی صلیبی موت کے باعث کلیسیا کا جنم ہو چکا تھا، لیکن اس کو باقاعدہ کلیسیا کی صورت پینتیکوسٹ کے دن منظم طور پر دیکھا گیا، اور کلیسیا کی بڑھوتری پینتیکوسٹ کے دن شروع ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3000 کے قریب پینتیکوسٹ کے دن لوگ کلیسیا کا حصہ بنے۔ انہوں نے توبہ کی، وہ شامل ہوئے، ان کے دلوں پر چوٹ لگی، انہوں نے جانا کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے۔ پینتیکوسٹ کی کلیسیا جو ہے، ہم اس کو بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے اس عید کے تعلق سے۔ اب اگر ہم تاریخی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو اسرائیلی جب مصر سے روانہ ہوئے تو رامسیس سے ہو کر گزرتے ہوئے، رامسیس سے آتے ہوئے وہ سیدھے کوہ سینا کے سامنے پہنچے، اور جو یہودی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، یعنی سیوان کے مہینے کی تیسری تاریخ کو وہ کوہ سینا کے پاس پہنچے۔ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس ڈیوریشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان
مہینوں کی ابتدا کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں خروج 19 باب کے اندر بڑا اچھا اس کا بیان ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیوان مہینے کی جو تیسرا مہینہ تھا اس کی 6 تاریخ کو, 3 کو یہ پہنچے, 3 دن کے بعد 6 تاریخ کو خدا کا ظہور کوہ سینا پر ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ 6 تاریخ کو کوہ سینا پر خدا اترا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو عیدوں کے تعلق سے بتایا, ہم نے پچھلی 3 عیدوں کو بھی دیکھا جن کا روحانی طور پر بھی ہم نے امپیکٹ دیکھا, کلیسیا کے اوپر بھی اور آنے والے حالات کے اوپر بھی, اور یہ کس چیز کی عکاس تھی, کس چیز کا عکس ظاہر کرتی تھی, کون سی حقیقی چیز ہونے والی تھی, اس کا ہم دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے 15 نسان سے لے کر 6 سیوان تک, جو 15 نسان جو کہ یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے, اس کی 15 تاریخ سے لے کر 6 سیوان تک پورے 50 دن بنتے ہیں. اور یہ عید جو ہے, جو پچھلی عید جو تیسری عید تھی یہودی کیلنڈر کے مطابق یا یہودی عیدوں کے سلسلہ میں, جس کو ہم پہلے پھلوں کی عید یا فصل کا پہلا پولا خدا کے حضور ہلانے والی عید جو تھی, اس کے پورے 50 دن کے بعد یہ عید منائی جاتی تھی, اور اس 50 دنوں کی نسبت سے اسے عید پینتی کوست کہا جاتا تھا, کیونکہ پینتی کا مطلب 50 ہے, اور پھر سبت کے دن کے اعتبار, کیونکہ سبت کی بڑی اہمیت تھی, تو سبت کے دن کے اعتبار سے اسے ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ 7 ہفتوں کے بعد ہوتی تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری عید جو کہ ہم نے اس سے پیچھے ہم نے پڑھی کہ پہلے پھلوں کی عید, یہ عید بھی سبت کے دوسرے دن منائی جاتی تھی, بالکل تیسری عید کی طرح. اور پھر تیسری اور چوتھی عید, یعنی یہ دونوں عیدیں جو ہیں, پہلے پھلوں کی عید اور یہ پینتیکوست کی عید, ان دونوں عیدوں کے منانے کا جو سلسلہ تھا وہ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے بعد ملک کنعان کے اندر پہنچنے پر شروع ہوتا ہے. وہ جب کنعان کے اندر پہنچ گئے, اس کے بعد ان تیسری اور چوتھی عید کو انہوں نے منانا شروع کیا. اس کو بھی میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا کہ کیوں انہوں نے ملک کنعان میں پہنچنے کے بعد اس کو منایا, جو ان کا کئی دہائیوں پر مشتمل بیابان کا سفر تھا بنی اسرائیل کا. اس دوران بیابان کے اندر یا اپنے سفر کے دوران انہوں نے اس عید کو کیوں نہ منایا, اس لیے وہ عید انہوں نے بیابان کے اندر اس لیے نہ منائی کہ تیسری عید جو پہلے پھلوں کی عید ہے اس کا تعلق فصل اور فصل کی کٹائی سے تھا, اور اس عید کا بھی تعلق فصل کے ساتھ تھا. اور اس طرح سے بیابان کے اندر یہ ممکن نہ تھا جب تک کہ وہ معاہدہ وعدہ کیے ہوئے ملک کے اندر داخل نہیں ہو جاتے اور اپنی کھیتی باڑی اور اپنے پراپر زراعت کو اور کاشتکاری کو وہ شروع جب تک نہیں کر دیتے, تب تک یہ عید بیابان میں ممکن نہ تھی. اب روحانی طور پر یہ عید واضح طور پر, کیونکہ ان دونوں عیدوں تیسری اور چوتھی عید کا تعلق فصل اور فصل کی کٹائی کے ساتھ تھا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی طور پر یہ عید روحوں کی فصل, ایک بہت بڑی روحوں کی فصل کی طرف اشارہ کرتی ہے, جس میں یہودی روحوں کی فصل خدا کی بادشاہی میں اور غیر قومیں بھی جو خدا کی بادشاہی میں پوری داخل ہونے کو ہیں, ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں اور ہوں گی, ان کے تعلق سے یہ روحوں کی فصل کی عید ہے جو اصلی ملک کنعان یعنی خدا کی بادشاہی نے کلیسیا کی صورت میں ہے. اور پھر اس عید پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عید کا جو منانے کا طریقہ کار تھا وہ تھا 2 میدے کی روٹیاں خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر پیش کی جائیں. جیسے فصل کا پہلا پولا جو وہ باندھتے تھے جب وہ اپنی جو یا گندم کو کاٹتے تھے, اس کا جو پہلا پولا باندھتے تھے وہ پہلا پھل ہوتا تھا ان کی فصل کا خدا کے حضور لاتے تھے. ایسے ہی اس عید میں یہ میدے کی 2 روٹیاں خداوند کے حضور ہلانے کے طور پر پیش کرتے تھے, اور ان 2 روٹیوں میں خمیر بھی ڈالا جاتا تھا. اگر آپ احبار 23 باب اور اس کی 27 آیت کو پڑھیں تو یہ حوالہ آپ کو مزید کلیئر کرے گا کہ کیا طریقہ کار تھا اس عید کے منانے کا. ابھی اس عید کے اندر عید پینتیکوست یا دا فیسٹ آف شاووت کی جو عید ہے, اس کے اندر کیا کچھ وہ اس عید میں کیا کچھ کرتے تھے. اس میں 7 یکسالہ برے لیے جاتے تھے,
एक बछड़ा, 2 मेंढे नजर की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने के लिए लिए जाते थे, जबकि एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए, 2 यकसाला बकरे सलामती की कुर्बानी के लिए गुजराने जाते थे। और इस ईद के अंदर तमाम इसराइली मर्द जो हैं हैकल में जमा होते थे और इसमें कोई भी खादमाना काम नहीं किया जाता था, इसमें बिल्कुल अपने आप को पाक किया जाता था। दरअसल अगर हम रूहानी तौर पर देखें तो कलीसिया इस दिन जन्मी। कलीसिया का सही बतौर कलीसिया जो जन्म है, बतौर खुदा की पैरवी करने की एक जमात के तौर पर, जो बड़े लेवल पे जो बशारती काम सही तौर पर जब शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैला, ये इस दिन से शुरू हुआ और इस दिन इस कलीसिया का जन्म हुआ। लेकिन अफसोस कि आज बहुत से बेक़याम लोग ऐसे हैं जो खुद को और कलीसिया को धोखा, मैं ये नहीं कहूंगा कि खुदा को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता, खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, लेकिन बहुत से बेवकूफ बेकयाम लोग ऐसे हैं जो खुद को भी धोखा दे रहे हैं और कलीसिया के मासूम लोगों को भी, जिनको कलाम की समझ नहीं है, उनको भी धोखा दे रहे हैं और उनको हकीकी इंडिजीनियस चर्चेस, जो रियल चर्चेस, जो सही ट्राइबुलेशन के दौरान, जो मुसीबत के दौरान सरवाइव करने वाले चर्चेस होंगे। और हमने शुरू में भी इब्तिदा की कलीसिया के इब्तदाई चंद सालों में भी हजारों साल पेशतर देखा कि सही जो इंडिजीनियस चर्चेस थे वही मुसीबत के दौरान सरवाइव कर सके। लेकिन अफसोस कि ऐसे बेक़याम लोग जो हैं वो कलीसिया के लोगों को धोखा देकर हकीकी कलीसियाओं से गुमराह करते हैं। वो रस्मों रवाज की तालीम देते हैं, बहुत दीगर तरह की तालीमात देते हैं कलीसियाओं के अंदर। उन्होंने सोशलिज्म को इस कदर इन्वॉल्व कर दिया है कि खुदा कहीं दूर रह चुका है और लोग यहां तक कहते हैं कि जी आज बाइबल के तालीमात की लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट और दीगर जराए इतने ज्यादा हर किसी की एक्सेस में हो चुके हैं, हर किसी की पहुंच में हो चुके हैं कि लोगों को तालीम सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए कि याद रखें कि इल्म हर दौर में जो इल्म के मुतलाशी लोग हैं उनके लिए मौजूद था, लेकिन किसी इल्म को पढ़ लेना या किसी नजरिए को देख लेना तब तक आपको समझ नहीं आता जब तक कोई आपको नसीहत ना करे, तलकीन ना करे, समझाए नहीं। हम अगर अमाल 8वें बाब में हबशी खोजे की मिसाल देखें तो हम देखते हैं कि फिलिपस को खुदा के रूह ने उसके पास भेजा, वो शख्स भी, उसके पास भी उस दौर का वो अमीर शख्स था, किंदाके की मलका का वजीर खजाना था, वो ट्रेजर का सारा इंचार्ज था, उसके पास रुपए पैसे दौलत और जराए की कोई कमी ना थी। वो उस दौर की मशहूर लाइब्रेरियों तक उसकी रसाई थी, तमाम इल्म तक उसकी रसाई थी और वो अपने मतलब के तमाम अलूम को पढ़ सकता था, उसकी दस्तरस में थे। इसके बावजूद जब फिलिपस ने जाकर उससे पूछा कि तू जो यसाया नबी का सहीफा पढ़ रहा है क्या इसको समझता भी है, तो उसने कहा मैं क्यों कर समझूं जब तक कि कोई मुझे हिदायत ना करे। तो गूगल से, इंटरनेट से, याहू से, दीगर जराए से आप इल्म तो हासिल कर लेंगे, लेकिन जब तक कोई आपको हदायत ना करे, और खुदा के खादम जो हैं वो हदायत के लिए मुकर्रर हैं। कलाम कहता है जब तक बुलाए ही ना जाए। लेकिन अफसोस बहुत सारे लोग आज उस्ताद बन बैठे हैं और ये उनकी, मैं इसमें उनको कसूरवार नहीं ठहराता, ये आज का दौर ऐसा है। और कलाम भी कहता है कि इल्म अफजू होगा, और हम देखते हैं कि आज इल्म हर किसी की दस्तरस में, लेकिन कलाम की कमी है। लोग कलाम को नहीं समझते, लोग अपना इल्म झाड़ने की कोशिश करते हैं और सच्चाई की तालीम की बर्दाश्त नहीं करते। इस वजह से आज बहुत से लोग हकीकी कलीसिया के खिलाफ लोगों को गुमराह करते हैं और कुछ कहते हैं कि जी पेंटिकोस्टल लोग ये हैं या वो हैं, लेकिन हकीकी पहली अव्वल कलीसिया जो जन्मी, जो पेंटिकोस्ट के दिन जिसका जन्म हुआ, वो ये थी। वहां पर बाइबल के अंदर किसी और ऐसी कलीसिया का हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता। कोई ये नहीं कह सकता कि एंग्लिकन या कैथोलिक या फलां कलीसियाएं पहले जन्मी। हकीकी कलीसिया, मैं रियल कलीसिया की बात कर रहा हूं, मैं डिनोमिनेशंस की बात नहीं कर रहा। लेकिन अफसोस के लोग हकीकी कलीसिया से दूर करके डिनोमिनेशंस की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं लोगों की और उनको गुमराह कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस ईद का कलीसिया के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अब फिर हम देखते हैं कि उस दौर में लोग मसीह को रद्द करते थे
اور آج بھی حقیقی کلیسیاؤں کو لوگ رد کر رہے ہیں. لوگ اپنے سٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سٹیٹس کے پاس جاؤ, یہ کرو, وہ کرو. میں نے, اگر آپ میرے پچھلے یوٹیوب پہ جا کے میرے سرمنز دیکھ سکتے ہیں, ان میں سے کچھ سرمنز میں آپ کو حقیقی ایسی تعلیمات ملیں گی ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ میں ہمیشہ بائبل کے اندر سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں اپنے نظریات کو کسی پر تھوپنے کی نہ تو کوشش کرتا ہوں نہ تھوپتا ہوں, کیونکہ سچائی جو ہے وہ بائبل کے اندر ہے, اور یہی نور ہدایت ہے ہمارے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی طور پر, اب ہم واپس اس عید کی طرف آتے ہیں کہ اس عید کا روحانی امپیکٹ کیا تھا. روحانی طور پر جیسے بنی اسرائیل سینا کے بیابان میں خدا سے ملاقات کے لیے ٹھہرے رہے, اگر آپ لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ اس روح القدس کی نئی قوت کو حاصل کرنے کے لیے بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل قوم بیابان میں خدا کی حضوری کے لیے ٹھہری رہی, اسی طرح میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس قوت کو, روح القدس کی قوت سے بھرنے کے لیے ٹھہرے رہے. لوکا اس کا 24 باب اور اس کی 49 ورس میں لکھا ہے, یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا, لکھا ہے, اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا, لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. اب جس طرح بنی اسرائیل بیابان میں ٹھہرے رہے, اسی طرح شاگردوں کو اس نئی قوت سے بھرنا ضرور تھا, اور خدا کے مقررہ نظام کے مطابق اس کا روحانی اطلاق کرنے کے لیے خدا نے سینا کے اندر صدیوں پہلے اس عید پینتیکوست کا دن مقرر کر دیا تھا کہ اس کا ایک خاص وقت میں نزول ہوگا, تب تک اس کے لیے تم تیار ہو اور اس یادگار کو مناؤ. اب بیابان میں یہوہ پاک خدا جو پاک تثلیث واحدہ کا پہلا اقنوم ہے بنی اسرائیل پر ظاہر ہوا, اور پورے 1491 سال کے بعد خدا کا پاک روح ظاہر ہوا. ہم دیکھتے ہیں, میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا, اعمال اس کا 2 باب اور اس کی میں پہلی 4 آیات پڑھنا چاہتا ہوں. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسی زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی, ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز قدر مشترک تھی بیابان کی کلیسیا یا بیابان میں بنی اسرائیل قوم جب خدا کی حضوری کے لیے, اس کے ظہور کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے, اور یسوع مسیح کے دور میں اس یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 10 روز کے بعد کی کلیسیا جو جنمی, اس میں ان میں کیا قدر مشترک تھی دونوں موقعوں پر, بیابان میں بھی اور اس جگہ پر. ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا, دونوں موقع پر آسمان سے آگ کے شعلے ظاہر ہوئے, دونوں موقعوں پر ایک زلزلہ سا محسوس ہوا جیسے وہ پہاڑ لرز گیا اور ہل گیا, یہ مکان بھی جہاں یہ تھے یہ بھی ہل گیا اور لرز گیا. دونوں موقعوں پر آندھی کا سناٹا اور شور تھا, اس وقت بھی بیابان میں بھی اور اس جگہ پر بھی. اب ان قدر مشترک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاک روح کا نزول بھی کلیسیا کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اسرائیلیوں کے لیے بیابان میں خدا کا ساتھ ہونا ضروری تھا. اگر خدا ان کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ بیابان میں ختم ہو جاتے, فنا ہو جاتے, وہ کبھی ملک کنعان میں نہ پہنچتے اور قوم کی صورت میں کبھی نہ ابھرتے. اور اسی طرح خدا کے روح کا کلیسیا کے ساتھ ہمیشہ ہونا بے حد ضروری ہے. بیابان کی کلیسیا مسیح کی کلیسیا کا صرف عکس تھا. آج کلیسیا اس عکس کی حقیقی شکل ہے خدا کے ساتھ اور اس کے روح کے ساتھ ہونے کے وسیلہ سے. اور یہ کلیسیا عید پینتیکوست کے دن بنی جب پاک روح کا نزول ہوا. جب تک روح القدس کا نزول نہیں ہوا تب تک یہ کلیسیا نہیں جنمی, اور اس نے دنیا میں یسوع مسیح کی منادی نہیں کی. جو ہی روح القدس نازل ہوا وہ قوت سے بھر گئے, اور یہ یسوع مسیح کا اپنا وعدہ تھا کہ جب تک تمہیں عالم بالا پر سے قوت کا لباس نہ ملے تم ٹھہرے رہو, اور جو ہی ملے تب خداوند کے حکم کے مطابق وہ نکلے. اب خدا کی حضوری بنی اسرائیل کے گناہوں کے باعث ہم دیکھتے ہیں جاتی رہی.
وہ بہت مرتبہ خدا سے برگشتہ ہوئے، انہوں نے بے وفائی کی اور خدا کی حضوری ان سے جاتی رہی، لیکن فضل کی بات، فضل کے دور کی خوشخبری یہ ہے کہ پاک روح جو خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے، خدا کی قوت ہے، خدا کی شخصیت ہے، خدا کا تیسرا نام ہے، وہ پینتیکوست کی کلیسیا کے دن سے آج تک 2000 برس سے کلیسیا میں بدستور سکونت پذیر ہے اور کلیسیا کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 2 خمیری روٹیوں کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ اس عید میں 2 میدے کی روٹیاں جن میں خمیر ڈالا جاتا تھا، تو ان 2 خمیری روٹیوں سے مراد 2 قسم کے گروہ ہیں۔ یہ 2 روٹیاں 2 گروہوں کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کے اندر خمیر جو ہے، خمیر ہمیشہ بائبل میں گناہ کی علامت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جو گروہ ہیں یہ گنہگار ہیں، گناہ کو ظاہر کرتا ہے خمیر، اور ایک گروہ دوسرے سے نفرت رکھتا ہے، جس کی مثال ہم سامری عورت کی بھی حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں جب یسوع مسیح سے سامری عورت بات کر رہی تھی تو اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے کیوں بات کرتا ہے؟ کیونکہ 2 گروہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن پاک روح دونوں ہی کی نجات کے لیے ہے۔ اگر اعمال اس کے 10 باب اور اس کی 44 سے 48 آیت کو دیکھیں تو پھر ہمیں پاک روح کا نزول جو ہے اس کا گہرا مکاشفہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر ایک گنہگار کی نجات کے لیے تمام گروہوں کو، تمام نسلوں کو، تمام انسانوں کو یسوع کی بادشاہی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہی اس کا کام ہے۔ اگر آپ اعمال 10 باب اور اس کی 44 سے 48 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، پس لکھا ہے پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا۔ اب ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن سے یہودی نفرت کرتے تھے، ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پاک روح سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کا جو نزول ہے وہ ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک امت کے لیے ان کے گناہوں کو دھونے اور یسوع مسیح کے نام میں انہیں خدا کی بادشاہی میں شامل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پھر ہم افسیوں 2 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت کے اندر دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے افسیوں 2 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت پڑھنا چاہوں گا اسی تعلق سے، کہ لکھا ہے افسیوں 2 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے، یہاں غیر قوموں اور قوموں دونوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ تو یہ باپ تک رسائی کا وسیلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عید جس چیز کی تصویر پیش کرتی تھی، یعنی روح القدس کی، اس کے لیے ٹھہرنے کی، وہ اصل چیز عین اس عید کے موقع پر کلیسیا کے لیے ہزاروں سال بعد 1491 سال کے بعد اس عید کے مقرر کرنے کے بعد عین اسی دن نازل ہوئی جس دن وہ شبیہ خدا کے حضور پیش کی جا رہی تھی۔ اب روحانی طور پر اور نبوتی طور پر یہ عید پینتیکوست کے دن جب شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا پوری ہو چکی ہے۔ روح اب اس دنیا میں کلیسیا کے اندر موجود ہے، اور جب تک روح اٹھایا نہیں جاتا ہمارے پاس موقع ہے کہ خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس عید کو، اس کے گہرے بھید کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت وقت درکار ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ مختصراً جس قدر میں آپ کو بیان کر سکا میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ اگر آپ کلام مقدس کے متلاشی ہیں تو آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اس کو تلاش کریں، پرکھیں، اور ان چیزوں کے بارے میں جو میں چھوٹے چھوٹے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے سرمنز تیار کرتا ہوں، میسیجز تیار کرتا ہوں، ان کو سنیں اور ان پر تحقیق کریں تاکہ آپ خدا کے کلام کو گہرے طور سے جانچ سکیں اور اس بے دینی کے دور میں ہمیں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔
خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 3 عیدیں رہ چکی ہوں گی، اور میں 5ویں عید جو کہ نرسنگوں کی عید ہے، دا فیسٹ آف ٹرمپیٹس، میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا نیکسٹ۔ تب تک کے لیے میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور اپنے لیے بھی دعا میں خدا کے حضور ٹھہریں کہ خدا ہمیں اپنے روح القدس کی گہری باتیں سکھائے اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم کلام کی سچائیاں اس آخری دور میں جب کہ بے دینی بڑھ چکی ہے اور ہر کوئی کلام سے منافی ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کلام سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے اس نے دنیا کے بے وجودوں حقیروں کو چن لیا۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو خالی نہ کریں، جب تک ہم اپنی خودی کا انکار نہ کریں، جب تک ہم اپنے آپ کو ٹوٹلی کلی طور پر خدا کے پاک روح کے ڈیپینڈنٹ نہیں کر دیتے، خدا کے کلام کے گہرے مکاشفات کو صحیح طور سے سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ خدا تب تک آپ کو برکت دے۔ میرے لیے دعا میں ٹھہریے گا۔ بہت جلد میں آپ کے سامنے نیکسٹ عید 5ویں عید جو کہ نرسنگوں کی عید ہے اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ تعلیم لے کر حاضر ہوں گا۔ اگر کسی کی دعائیا ضرورت ہے تو میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ روحانی طور پر دعائیا طور پر متفق ہوں تاکہ ہم خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کریں اور اس کے روح القدس کے تابع ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ ہمارے نہایتی مہربان، بزرگ، جلالی، وفادار، لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد و جے جےکار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا ہوں اور مبارک کہتا ہوں پاک خدا، اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی حل مشکلات ہے، تو ہی ہمارا خدا ان خدا حامی و ناصر ہے، تو ہی ہمارا سنبھالنے والا ہے، تو ہی ہمارا ناصر ہے، تو ہی ہمیں نصیحت کرنے والا ہے، تو ہی ہماری جان کا لنگر ہے، تو ہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، تو ہی ہمارا محکم قلعہ ہے، تو ہی ہماری فتح ہے، تو ہی ہماری شفا ہے، اور تو ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ خدا ان خدا ہم فتح مند لوگ ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ اس اخیر دور کے اندر تو خدا ان خدا ہمیں اپنی حضوری میں بڑھنے کا فضل دیتا ہے یسوع کے نام میں۔ خدا ان خدا آج میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو تیری حضوری میں یاد کرتا ہوں، جو اس پروگرام کو بعد میں سنیں گے، دیکھیں گے، ان کو یسوع کے نام میں ابھی سے تیری روح القدس کی گہری لپیٹ میں لیتا ہوں۔ تیرے پاک فرشتگان کی باڑ کو چاہتا ہوں ہر طرح کی خدا ان خدا خاندانوں کے اندر، زندگیوں کے اندر، روحوں کے اندر خدا ان خدا ہر طرح کی پریشانیاں، مشکلات، وبائیں، تکلیفیں، دکھ، درد، خدا ان خدا ہر طرح کے حسد، بیماریاں، سب کچھ یسوع کے نام سے میں ان کو جھڑکتا، ڈانٹتا اور ان لوگوں کی آزادی کا اعلان کرتا ہوں۔ خدا ہمیں اپنے روح میں بڑھنے کا فضل دے تاکہ ہم تیرے روح کے وسیلہ سے تیری سچائی کو، تیرے اطمینان کو اور تیری تسلی کو حاصل کر سکیں۔ ساری التجا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین، آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔